بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لینے ان کے سسرال گئے، پیارے دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیوی اور جنت کے دو پیارے شہزادوں حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم مرتبے کی فضیلت اس سے بھی ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ سب مسلمانوں بالخصوص عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ ایک مثالی بیٹی، ایک مثالی بیوی اور ایک مثالی ماں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہی مصائب کا سامنا کیا، مگر کبھی بھی زبان پر شکوہ نہ لائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فاقہ بھی برداشت کیا، مگر ثابت قدم رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ صبر و استقرار، زہد و تقوی اور ادا کی فرض کا درس دیتی ہے، اور ہر عورت کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور آپ کے اقوال و افعال پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ زیر نظر تحریر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے چند پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس ضمن میں مستند کتب سے رجوع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عاجزانہ التجا ہے کہ وہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں رخصت ہوں، اور بروز حشر ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد تقریباً 29 سال کی عمر میں وصال فرما گئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، حالانکہ دونوں جہاں کے سلطان ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہ ہوتے، تب اہل کفار کا الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر
حضرت فاطمہ اور زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے بچے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور کریم روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر کا چولہا چلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا نور اور سادگی شاید ہی کسی اور عورت کے پاس ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو برتن اور بچوں کے پرورش اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن کے وقت چارہ کھاتا اور رات کے وقت وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا ہر پہلو سے مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر کی خدمت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور کریم سے بھی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ آپ ہمیشہ میری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے 3 روز بعد ان کو لینے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہ تھے اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ اور زہرا سلام اللہ علیہا کو آزمانے کے لیے کہا، بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میرے کوئی جرات نہیں کہ آپ کو انکار کروں۔ ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا جب کہ ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں کیا؟ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بڑی دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر
آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مجھ سے اجازت لیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر علی گھر آ جانے کی اجازت نہ لے لوں تو اب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ تو اے علی، اگر تم اس کو اجازت دیتے ہو تو کیا میں اس کو گھر لے جاؤں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان ایمار کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ پیارے دوستو، ہماری تحریر یہاں ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ایمان فروز تحریر کے ساتھ۔ تب تک آپ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کے تحفے بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔